صدر صاحب کی اجازت سے ہمارے نوگاما سادات کی سرزمین میں کتنے ہی باکمال لوگ آسودہ خاک ہیں، ایسے لوگ جو اپنے علم، ہنر اور خدمت کے اعتبار سے ایک عہد کی پہچان تھے، لیکن افسوس وقت کی گرد نے ان ناموں کو اوجھل کر دیا۔ آج ہمارے نوجوان اپنے رول ماڈل کہیں باہر تلاش کر رہے ہیں، جبکہ نوگاما سادات کی تاریخ خود ایک روشن باب ہے، جہاں سماجی شعور، علمی بصیرت اور ادبی وراثت کے بے شمار چراغ روشن تھے۔ ہم نے ان چراغوں کو بھلا دیا، ہم نے ان آوازوں کو نہیں سنا جو کبھی اس بستی کا مان تھیں۔ ہمارے ارد گرد آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو غیر معمولی صلاحیت، خلوص اور ویژن رکھتے ہیں، جو اگر منظر عام پر آئیں تو دنیا بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن افسوس ان کا فن، ان کی فکر اور ان کا خواب گمنامی کے اندھیروں میں دب کر رہ جاتا ہے۔ سوچئے، اگر آپ کا ایک تعارف کسی خواب کو حقیقت سے جوڑ دے تو کتنی بڑی خوشی ہوگی یہ جان کر کہ آپ نے ایک انمول ہیرے کو پہچان دلائی۔ اسی جذبے کے تحت وزڈم گیٹ وے فاؤنڈیشن نے مشاہیر نوگاواں کے عنوان سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں۔ اگر آپ کے علم میں کوئی ایسی شخصیت ہے جو قابل تعریف ہے اور روشنی تک نہیں پہنچ سکی تو ہمیں بتائیں، ہم ان پر تحقیق کریں گے، ان کے کام کو اجاگر کریں گے تاکہ آنے والی نسلیں فخر سے کہہ سکیں کہ ہم نوگاواں سادات کی مٹی کے فرزند ہیں۔ وزڈم گیٹ وے فاؤنڈیشن، جہاں علم، خلوص اور شعور ایک ساتھ چلتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اب باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا صدر محفل سے کہ وہ چند کلمات ناطق آل محمد جناب مولانا جواد اصغر ناطق صاحب کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ کیا مجھے اجازت دیں گے کہ میں؟ بالکل 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 اجازت ہے، بسم اللہ کیجیے، بسم اللہ کیجیے۔ ہدیہ درود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، پہلے تو یہ کہ میں بہت مشکور ہوں وزڈم گیٹ وے فاؤنڈیشن کا کہ انہوں نے مجھے اس محفل میں شرکت کی دعوت دی، اور مجھ سے کہیں زیادہ بہتر ہستیاں یہاں موجود ہیں کہ جو اس محفل کی صدارت کے لیے زیادہ مناسب ہیں۔ بہرحال میں احترام کرتا ہوں آپ حضرات کا کہ جنہوں نے مجھے اس جگہ بٹھا کر اسے برداشت کرنے کی سوچی۔ یہ ابھی کچھ ہی دن پہلے، شاید ایک مہینہ ہوا ہوگا، ایک محفل ہوئی تھی سلطان صاحب کے گھر پر۔ بھائی زین العباد صاحب اس میں شریک تھے۔ میں نے دو ایک باتیں وہاں کہی تھیں، اس میں سے ایک دو چیز ایسی ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ آج کی اس محفل میں اس کو دہرانا بہت ہی ضروری ہے۔ میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ وہ قومیں کہ جو اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھتی وہ خود بہت جلد بھولائی جاتی ہیں۔
انہیں بھی کوئی یاد نہیں رکھتا. میں نے یہ بھی اس میں کہا تھا، بھائی زین العباس صاحب وہاں تھے، اور خاص طور پر مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ یہاں اس طرح کا کوئی فنکشن جو ہے وہ آرگنائز کیا جا رہا ہے، لیکن میں نے یہ بات وہاں، یہ تجویز وہاں پیش کی تھی کہ اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم مختلف ٹریڈس میں یا مختلف پروفیشنز میں ہماری قصبے کی وہ ہستیاں کہ جنہوں نے اپنے میدان میں ایک خاص مقام حاصل کیا، ہم انہیں یاد رکھنے کے لیے اس طرح کے پروگرام رکھا کریں. شعراء حضرات کی محفل تھی، اس لیے میں نے کہا تھا اور نام بھی لیے تھے کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ کبھی ان ہستیوں کو یاد کریں. میں نے ناطق صاحب کا نام لیا تھا، زائر صاحب کا نام لیا تھا، اور رضی عابد صاحب کا نام لیا تھا، اور بہت سے اور دوسرے حضرات. مجھے اس وقت سب کے نام یاد نہیں آ رہے ہیں، لیکن یہاں کے اچھے جو شعراء حضرات کے جنہوں نے یہاں کی ادبی دنیا میں اپنا نام روشن کیا، اور بہت سے دوسرے لوگوں نے ان سے کچھ حاصل کیا، تو ہم ان کو یاد کرنے کے لیے یہ شعراء حضرات کبھی کچھ کیا کریں. خیر یہ تو بہت اچھا ہے کہ یہ تو اس سے زیادہ مضبوط پلیٹ فارم ہے کہ جس سے یہ سب کچھ بہتر انداز میں حاصل کیا جا سکتا ہے. تو میں فاؤنڈیشن کو، گیٹ وے فاؤنڈیشن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ وہ پروگرام رکھا کہ جس کا ہم بہت پہلے سے خواب دیکھ رہے تھے. ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے. اس کے علاوہ اور بہت دوسری چیزیں ہیں، مثلا یہ کہ نوگاں سادات کے مرثیہ خان، ان حضرات کی آپ فہرست بنائیں، جیسے ماسٹر ظہور حسن صاحب، وہ اپنا، اور دوسرے لوگ، حکیم عباس صاحب، وہ جنہیں کیا کہتے تھے، دھوڑ کہتے تھے ان کو، مجھے ان کا پورا نام نہیں معلوم. بہترین، ہم بہت کتنے اچھے ان کے پڑھنے کے انداز تھے. اور اس میں میں خاص طور پر شامل کروں گا ان کو بھی، وہ انصاری صاحبان میں جو 7ویں محرم کی پوربی زبان کا مرثیہ پڑھا کرتے تھے. جی، چودھری بہادر بخش. تو یہ سب ہماری ایک ادبی دنیا جو ہے ہماری، اس کا حصہ ہیں. اسی طرح سے آپ نوحہ خانوں کو لائیے، ان کے بارے میں سوچیے. زمرد حسین صاحب مرحوم، افسر بھائی دلاور صاحب، اور یہ مرغوب صاحب، یہ لوگ اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو کچھ عرصے کے بعد لوگ بھول جائیں گے. میرا خیال ہے کہ ہم جو یہاں جمع ہیں، ماسٹر ظہور حسن صاحب کے بارے میں شاید بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے ان کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے، اور وہ کیسا پڑھتے تھے، کس طرح انہوں نے جو ہے وہ مرثیہ خوانی کی یہاں پر بنیاد ڈالی. حالانکہ ان سے پہلے بھی موجود تھے مرثیہ خوان، یہاں ایسی بات نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم اگر اپنے سوسائٹی کی ان اہم شخصیات کو یاد رکھیں، اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں یہ بہت ہی اپروپریٹ اوکیزن ہے کہ جب ہم مولانا سید جواد اصغر ناطق صاحب کے خاص طور پر ان کے لیے، ان کے احترام میں اس فنکشن کو آرگنائز کر رہے ہیں.
ایک ایسی شخصیت تھے وہ. میرے لیے تو خیر استاد محترم تھے میرے. جہاں میرے چند ایک استادوں کی فہرست ہے اس میں سر فہرست ناطق صاحب کا نام ہے. اس کے علاوہ ہم ان کے پاس بہت زیادہ بیٹھے اس زمانے میں کہ جب بھائی زین العباد بہت چھوٹے سے تھے. یاد ہے ہمیں جو علمیت تھی ان کے اندر اس کا یہ تو ایک پورا ایک فنکشن چاہیے کہ جس میں آپ اس کے بارے میں گفتگو کریں. جب وہ پڑھاتے تھے لوگوں کو تو ایک شعر پڑھاتے تھے اور اس شعر کا مطلب ایکسپلین کرتے کرتے اتنی بہت سی دوسری باتیں تاریخ کی لے آتے تھے کہ جس سے لوگوں کو وہ بہت کچھ حاصل ہوتا تھا. تو ان شخصیات کو ہم آسانی سے بھلا نہیں سکتے. وہ بہترین شاعری فارسی میں، عربی میں اور اردو میں، تینوں زبانوں میں بہترین شعر لکھتے تھے. حالانکہ فارسی اور عربی کے تو خیر کسی خاص اوکیزن پر ہی ان کو ضرورت ہوتی تھی، لیکن ایک وہ وقت تھا کہ جب اکثر مشاعروں کی جو صدارت تھی وہ ان کے سپرد اس لیے ہوتی تھی کہ ان سے زیادہ مناسب کوئی شخصیت تھی ہی نہیں کہ جو اس فرض کو انجام دے سکے. یہ میں سب سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ایک سورہ فاتحہ ناطق صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے پڑھو. ایک اور جملہ میں جو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کے پروگرام آرگنائز کریں تو بڑی ایمانداری کے ساتھ کریں. ایمانداری سے میرا مطلب یہ ہے ہم یہ نہ سوچیں کہ یہاں اکثریت مثال کے طور پر سادات کی ہے تو ہم سادات کی شخصیات کو، ہم تو نوگاواں کی شخصیات کی بات کریں اور ان سب لوگوں کو ریکگنائز کریں. یہ بہت ضروری ہے. بالکل صحیح بات. صاحب کا مسلسل اصرار ہے کہ ایسا کچھ کیا جائے. اصل میں یہ باقی پروگرام اسی انداز میں چلتا رہے گا. نعمت بھائی کی اب روانگی ہے کیونکہ نعمت بھائی کو جانا ہے غالباً اب ان کی فلائٹ ہے رات میں ہے. تو اب ایسا ہے کہ ہم نعمت بھائی کو رخصت کر دیتے ہیں. باقی پروگرام جو کا تو جاری رہے گا. جی تو ہم گزارش کریں گے جناب انجینئر نعمت علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور دو لفظ کچھ فاؤنڈیشن کی جانب سے مولانا جواد احمد ناطق صاحب کے حوالے. بسم اللہ. اجازت. السلام علیکم. پہلے تو میں شکر گزار ہوں علی صاحب کا، اور ماشاءاللہ جو انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، ایک وزڈم فاؤنڈیشن کو اس میں وجود میں لا کے، تو ایک بڑی چیز ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ایک ان کا سلسلہ جو ہم بہت سے ہم مطلب ہماری عمر تو مطلب ماشاءاللہ امیر حیدر صاحب ہیں، انہوں نے وہ دور دیکھا ہے، ہم نے تو وہ دور دیکھا بھی نہیں. اور باقی میرے پاس تو کیونکہ یہاں سارے سینئر اور ماشاءاللہ اتنی اعلیٰ شخصیات یہاں موجود ہیں کہ میرے پاس تو الفاظ بھی کم پڑ جاتے. اگر مجھ سے کہو کہ کسی کلاس روم میں جا کے کلاس پڑھا دو بچوں کو تو بڑا اچھے سے ہم جو ہے نا اس کو مینٹینس کر سکتے ہیں. بٹ یہ ہے کہ ہمارے جب انسان کے سامنے ایک اعلیٰ شخصیات ہوتی ہیں جو ماشاءاللہ سارے استاد گور صاحب ہیں، امیر حیدر صاحب ہیں، رانا صاحب ہیں، زین العباد بھائی ہیں، نور العباد بھائی، یہ سارے ہمارے سینئرس اور ماشاءاللہ مطلب اعلیٰ شخصیات ہیں. جیسے سب پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں
تو ہمارے پاس تو بڑی الفاظوں کی کمی ہوگی ان کے سامنے بولنا، بٹ یہ ہے کہ ماشاءاللہ میں واقعی جو ان کا ایک رول ہے اس میں، جو انہوں نے ایک فاؤنڈیشن کو وجود میں لائے ہیں، اور جس طرح کی اس میں ایکٹیویٹیز ہیں جو مطلب یہ مطلب سامنے لانا چاہ رہے ہیں، اور خالی یہی نہیں ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا ہی تعارف، اس کے علاوہ بھی جب انہوں نے ان سے ہماری تفصیلی بات چیت ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ کچھ ایسے پلان ہیں فیوچر میں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آنے والے بچوں کے لیے، ہمارے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گے. اور میں نے ان کو یقین دہانی بھی لی ہے کہ جس لائق بھی ہم ہیں آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم سب کو ساتھ ہونا بھی چاہیے. اگر کوئی ہمارے آنے والے فیوچر میں ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے چھوٹوں کے لیے، تو وہ ہمارے اوپر ایک فرض بھی ہے، اور یہ ہے کہ ہمیں اس میں تعاون بھی کرنا چاہیے. اور میں بہت زیادہ مطلب واقعی یہ بہت زیادہ تعریف کے مطلب علی صاحب کی جو کردگی ہے جو اس میں، وہ بہت زیادہ قابل تعریف ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ آنے والے مستقبل میں یہ چیزیں جو انہوں نے پلان کی ہیں، یا جو ہمارے سب نے بزرگوں نے بیٹھ کے ان کے ساتھ گفتگو کی، اور میں نے سنا بھی، انٹرویو بھی سنے ہیں ایک دو ان کے جو انہوں نے فیس بک پر جو ہے اپلوڈ کیے ہیں، اور جو ان کے خیالات اور جو ان کے مطلب خواہشات ہیں کہ اس فاؤنڈیشن کے ذریعے سے ہم کریں، تو میں دعا گو ہوں کہ یہ سب ان کی جو نیک حاجات ہیں اس سلسلے میں وہ سب پوری ہیں. آمین. اور جس طرح بھی ہمارا تعاون ہے، ہم ایک بھائی کی طریقے سے اور ان سب کے بچوں کے طریقے سے ہم ہمیشہ ساتھ ہیں، اور جو بھی ہماری خدمات ہیں. اور باقاعدہ یہ ہے کہ مطلب ہم سب کو ہی جو ہے ایک اچھی مطلب یہ جو ایک مطلب فاؤنڈیشن ہے اس کا ہمیں تعاون کرنا چاہیے. اور جہاں تک جناب نقی جی جو ناطق صاحب کی بات ہے، کیونکہ وہ تو ہمارے مطلب ویسے بھی بہت زیادہ قریب ہیں، ہمارے ایک فیملی کے بزرگ ہیں، تو ان کی جو خدمات رہی ہیں یہ بہت میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا، عمران صاحب کا، کہ آپ نے ان کو جو ہے اس مطلب ایک فاؤنڈیشن کے حوالے سے ان کو ایک پہچانے کی، اور جو آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو وہ زندہ رکھنے کی آپ نے جو وہ ابتدا کی ہے، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. اور باقی یہ ہے کہ ہماری دعا فاؤنڈیشن کے ساتھ ہے، اور ہم بھی اپنے تہہ دل سے آپ کے ساتھ ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. تو اب یہ آپ اجازت ان کو دے دیں. آئیے تشریف لائیے. میں یہ آپ دونوں بھائی ہو جاؤ. ہاں آپ بھی تشریف لائیے. آئیے نور اس طرف ہو جاؤ. آپ اس طرف آئیے. اس طرف نہیں، آپ اس طرف. سامنے سے پوز لے گا. آپ ادھر سے آئیے. ہولڈ کر دو. تھوڑا جی. نیچے کر دو. ہاں صحیح. جزاک اللہ. بہت شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ اب میں پروفیسر امیر حیدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ جناب اقبال مہدی صاحب ہم ان کو فاؤنڈیشن کے اندر شامل کر رہے ہیں، تو آپ یہ ذرا جوائننگ جی آپ کا بسم اللہ. 1 منٹ کے لیے بھائی میرے. ارے یہ بچا لینا ذرا. جی یہ نہ آنے پر ہی آئیں گے. ماشاء اللہ. کانگریچولیشن. تو آپ نعمت بھائی اور اقبال مہدی بھائی آپ اجازت دے دیجیے. ٹھیک ہے، میں کاشف بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اس کو مسلسل کریں محفل کو. اور ابھی مہمانان بیٹھے ہیں، استاد بیٹھے ہیں، نور عباس بھائی ہیں، بابر صاحب ہیں، عباس میں صاحب بھی ذرا ہیں، دیکھوں. ماسٹر غلام عباس صاحب ہیں، اور جناب طاہر صاحب ہیں، اور نوجوانوں میں بھی اگر گفتگو کرنا چاہتے تو کاشف بھائی آئیے اور اس کو کنٹینیو کیجیے. بہت معذرت کے ساتھ نہیں وہ روانگی کی مجبوری ہے. کاشف
बहुत बहुत माजरत हाँ ये पहले ये नेमत भाई का जो ताल्लुक ऊपर जाके मिलता है तो वो एक ही शाखा फिर अलग अलग हुई है। जो आपकी जो वालदा हुई मदाहिरा खातून और जो उनके नाना हुए आपके जमीर अली साहब अच्छा जनाब, खुदा हाफिज, सेफ जर्नी। नेमत अली और मंजूर हुसैन साहब इस्माइल साहब और फिर इनके वालिद मुंशी मोहम्मद अली साहब वो गुरबत की थी तो इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालांकि मेरा ताल्लुक कोई ऐसे निज़ाम से नहीं है, मगर अली भाई ने जिम्मेदारी दे दी तो मैं उसे निभाना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं फायक साहब को बुलाना चाहूँगा, आप आएँ और वाली साहब के लिए जो बेहतर कहें। अस्सलाम वालेकुम। शुरू में पहले तो मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब अली इमरान साहब का कि उन्होंने ऐसी ये बुनियाद रखी है जिससे हमारे बुज़ुर्गों की तफसीलात मालूमात नई नस्ल को होती रहेंगी और लायक सताइश हैं कि इस तरफ आज तक किसी ने नहीं सोचा था जी, तो इसलिए बहुत मुबारकबाद के हकदार हैं। अब जहाँ तक मेरे वालिद साहब का ताल्लुक़ है तो मैं एक मुख्तसर सी 2-4 मिनट में कुछ ख़ास बातें गोशगुजार कराना चाहता हूँ। जनाब क़िबला सिब्त नबी साहब ने सन 1914 में मदरसा बाबुल इल्म की बुनियाद रखी। हमारे वालिद साहब ने यहीं पर तालीम हासिल की, क़िबला सिब्त नबी साहब के ज़ेर सरपरस्ती। और इस बैच में जो पहला बैच था ये, उसमें ऐसे नादिर तलबा यहाँ से फारिग हुए कि जिसका कोई जवाब ही ना था। यानी बाकी और लोग भी मेरे वालिद साहब के साथ साथ शरफ साहब थे, पाकिस्तान चले गए, और कुछ लोग थे जो, तो जनाब क़िबला सिब्त नबी साहब ने हमारे वालिद साहब को कहीं जाने ना दिया। उस ज़माने में बहुत मौलवी लोगों का अफ्रीका इधर उधर, अच्छा इक़्तिसादी हालात बहुत ख़राब थे बस्ती के। जब मदरसा कायम किया तो मुदर्रिस नहीं थे उस स्टेटस के जैसे वो चाहते थे क़िबला सिब्त नबी साहब, वैसे मुदर्रिस नहीं मुहैया हो रहे थे। तो बहरहाल उन्होंने इनको नहीं जाने दिया कहीं भी। तो यहाँ तालीम पढ़ने के बाद तदरीस का सिलसिला शुरू कर दिया। उस ज़माने में मदरसे की कोई आमदनी न थी, आप अच्छी तरह से जानते हैं, उस वक्त का, हमसे बड़े हैं, तो चंदे के ऊपर मुनहसिर था। बस्ती के इक़्तिसादी हालात भी ऐसे न थे जैसे आज आपके दौर में है। बड़ी गुर्बत का ज़माना था। थोड़ा बहुत चंदा कहीं से आ गया तो उस वक्त जो मुदर्रिस थे उन्हें 4 आने महीना 8 आने महीने के हिसाब से वो तकसीम कर दिए जाते थे। मतलब ये रेंज थी उस वक्त की, सन 1914 के बाद की। तो और कभी कभी ऐसा होता था कि 6-6 महीने तक कोई चंदा ही नहीं कहीं से होता था, तो कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी। लेकिन उन्होंने अपना सिलसिला बराबर
यानी बगैर किसी तनख्वाह के, यूं समझ लीजिए आप एक तरीके से, वो सिलसिला अपना जारी रखा। दुनिया के हालात, जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं तो अखराजात बढ़ते हैं। हम 8 बहन भाई थे, 6 बहनें 2 भाई। अब जब खर्चा बढ़ना शुरू हुआ तो हालात के पेश नज़र उस साइड में उन्होंने काफ़ी, जब बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी तो एक साइड में लकड़ी की बिजनेस शुरू कर दी थी, उससे वो अपना खर्चा चलाते थे। जो बहरहाल मदरसे की जितनी खिदमत हो सकती थी वो की, तनख्वाह मिली न मिली, एक तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि मुफ्त पढ़ाया। भाई अमीर हैदर साहब मौजूद है तो कोई इसमें मुज़ायक़ा नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये सिलसिला तदरीस का जारी रखा। 55 साल फ़ारसी पढ़ाई मदरसे बाबुल इल्म में। ये तो एक मुख्तसर सी मैंने बता दी कहानी। दूसरी एक कहानी मैं और बताता हूँ। आपने प्रोफेसर इराक रज़ा ज़ैदी साहब का नाम सुना होगा। वो जामिया मिल्लिया में फ़ारसी के प्रोफेसर रह चुके हैं, अब तो रिटायर हो गए। उन्होंने जब अपनी तालीम मुकम्मल की तो उनको पंजाब यूनिवर्सिटी में, लुधियाना पंजाब यूनिवर्सिटी में उनकी तकर्रुरी हुई। तो जो उस ज़माने में कोर्स चलता था ये फ़ारसी का, तो उसको वहाँ उन्होंने ज्वाइन कर लिया। पढ़ाना शुरू किया तो उनको परेशानी आई, नए नए आदमी को आती है परेशानी। तो वहाँ पे सरदार महेंद्र सिंह उस ज़माने में फ़ारसी के प्रोफेसर थे जामे लुधियाना में, मतलब लुधियाना यूनिवर्सिटी में। तो जब उन्हें परेशानी आई तो वो उन्होंने राब्ता कायम किया कि साहब आप मेरी मदद फरमा दें इस सिलसिले में, थोड़ा समय आपसे। तो उन्होंने कहा भाई मुझे तो रिटायर हुए 8-9 साल हो गए, अब मुझे तो तुम्हें बताने के लिए, पढ़ाने के लिए या हिदायत करने के लिए मुझे खुद से फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो वो ज़रा मुमकिन नहीं है। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको वो खाकानी और कौन कौन सा 2 कोर्स उस ज़माने में चलते थे फ़ारसी के, अगर आपको मदद चाहिए तो आप एक काम करें कि आप यहाँ से जाएं, कस्बा है नौगामा सादात, और वहाँ पर एक प्रोफेसर सैयद जवाद असगर साहब नातिक, अभी भी वो वहाँ तदरीस का काम कर रहे हैं। ये बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। तो आप उनसे जाके जो है, तो हमारे वालिद साहब की, मैं कोई मुबालगा नहीं पेश कर रहा हूँ, मतलब दूर दूर तक शोहरत थी, लखनऊ और कहाँ कहाँ और पंजाब, ये सब जो है। तो उन्होंने कहा आप उनके पास जाइए और उनसे आप मदद हासिल कर सकते हैं। अब इतने ज़माने की बात हो गई कि वो प्रोफेसर इराक रज़ा ज़ैदी साहब भी अपनी नौकरी पूरी करके, सेतल के रहने वाले हैं, जामिया मिल्लिया से उन्होंने तालीम हासिल की थी, वो भी रिटायर हो गए। फिर उन्होंने वहाँ से अपनी सर्विस ही छोड़ दी, ज़्यादा दिक्कत आई। फिर वो इधर आए किसी तरह दिल्ली, तो वहाँ पे उन्होंने अपना, बहरहाल तो ये हालात लोगों के साथ गुजरे हैं जिसका हमें इल्म ही नहीं है, और उन्होंने फ्री खिदमत की है कौम की, फ्री बिल्कुल जी, समझ रहे। तो मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। एक बार फिर इमरान साहब कहाँ चले गए जी, वो नीचे आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब लायक सताइश है उनका ये काम जी, ये बहुत ही जो है इस सिमत में उन्होंने तवज्जो की है जी, और कोशिश कर रहे हैं, बेपनाह कोशिश कर रहे हैं, और खुदावंद आलम उनको कामयाबी अता करे इस सिलसिले में और उनकी मदद फरमाए। तो इन्हीं के साथ मैं
जी शुक्रगुजार हूँ। ये माइक दे दो। हाँ जी, क्योंकि वक्त भी काफ़ी हो रहा है। जैसे कि फायक साहब ने जिक्र करा, नातिक साहब एक फ़र्द नहीं, एक पूरा सिलसिला थे। और बाबुल इल्म से भी रब्ता रहा, तो सब जगह इल्म और अदब की उन्होंने फरावानी की और नौगांव को रोशन किया। अब मैं गुजारिश करूंगा मास्टर गौहर साहब से कि आप आएँ और थोड़ा महदूद करके, हाँ ये लगा दे। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائق داد و تحسین اور قابل ستائش ہیں یہ تمام اراکین وزڈم گیٹ وے فاؤنڈیشن کے کہ انہوں نے ایسا قدم اٹھایا ہے جو ابھی تک ہم سمجھ رہے ہیں کہ صرف مشاہیر نوگاواں سادات کی جو وہ شخصیات گزری ہیں جو وراثت میں ہمیں عزت و احترام پانے کا ذریعہ بنی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اور بھی وزڈم کے مختلف پروگرام ہیں. انشاءاللہ آپ تمام حضرات اس میں شریک حال رہیں گے تو کامیابی بھی ہوگی اور ایک یہ فریضہ بھی ادا ہو جائے گا. اصل میں بس میں ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، وہ طویل گفتگو تو ہو سکتی ہے اس پہ، کہ اس کا نام ہی انہوں نے ایسا رکھا ہے وزڈم گیٹ وے فاؤنڈیشن، کہ ہم تمام آدمی ماننے والے اس بات کے ہیں کہ دروازے سے شہر تک پہنچا جاتا ہے. جی تو وزڈم جتنا بھی شعور ہے اور جتنی عقل ہے، جتنے معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، ان کو اجاگر کرنا اگر ہمیں ہے تو ہم دروازے سے شہر میں داخل ہوں، کیونکہ حدیث رسول بھی یہی ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلیم بابھا. اگر علم حاصل کرنا ہے تو دروازے کے راستے سے آئے چاہیے. تو اب یہ نام بہت اچھا ہے اور اللہ اسی کی ترقی میں ہم لوگوں کو یہ صلاحیت دیتے کہ ہم اپنے بزرگوں کی وراثت کو جیسی وہ ہمیں دے کے گئے تھے، اگر اس سے بہتر نہیں تو کم سے کم ویسی تو رکھیں. جو آج ہمارے ہاتھ سے سب یہ بات نکلتی چلی جا رہی ہے. اور اجازت ہو تو میں ایک بات کہہ دوں، ذرا سی وہ تلخ لگے گی، کہ یہ ہمارے مرجع حضرات کا بھی ہے. ثبوت کے ساتھ یہ ہے کہ یہ حالات جو روز بروز آپ تمام حضرات محسوس کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی ان بچوں نے ایک بات یہ اٹھائی ہے کہ بنیادی طور پر اگر ہم مطلب کسی چیز میں حصہ لیں اور بغیر اپنے نام و نمود، اپنی شان و شوکت اور اپنی عزت اور اپنے مفاد کے لیے بات کری جائے تو اس لیے مولا کے لیے اور مقصد حسین کے لیے بات کی جانی چاہیے. کیونکہ جو حسین ہیں وہ خالی شیعوں کے نہیں ہیں، یا علی یا ائمہ ہمارے سب شیعوں کے نہیں ہیں، وہ تو ایک عالم انسانیت کے لیے رہبر ایسے ہیں کہ کسی قوم کا آدمی بھی اگر ان کے لائے عمل پہ چلنا چاہے گا تو اپنی زندگی اور آخرت دونوں کامیاب کر سکتا ہے. صحیح. تو اس لیے اس سے جو جڑنے والے لوگ ہیں وہ بہت اچھے، اور جو آپ لوگ سب بیٹھے ہیں یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ مطلب یہ ہے کہ ایک اچھائی چاہتے ہیں. برائیاں دور کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس صرف اس میں اپنی خود اعتمادی کی بات ہے اور ذرا سے جذبہ قربانی کی بات ہوتی ہے. تو آپ کے کامیابی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ تو ائمہ معصومین علیہ السلام کا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قانون ہے. اس لیے میری یہ دعائیں ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے قدم اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ صدقہ محمد و آل محمد کے روز بروز دن دنی رات چوگنی اس میں ترقی دے، اور لوگ بھی ہم سے جڑیں جو مخلص ہیں. دیکھیے کسی چیز کے ایک بات پہل کرنے کی بات ہوتی ہے، پھر بہت لوگ ہیں کہ جن کو جذبہ ہے یار ایسا ہو، لیکن اب انہیں انتظار رہتا ہے کہ کوئی ایسا اٹھے کہ اس کو مطلب یہ ہے کہ ساتھ اگر لے کے چلا جائے گا تو پھر بہت بہترین ہوگا. اور اسی طریقے سے قطرہ قطرہ کر کے سمندر بنتا ہے. آج بہت مختصر آپ کی تعداد ہے، انشاءاللہ تعالی اگر اس میں حقیقت اور جذبہ ایمانی ہمارا رہا تو یہی ایک کثیر تعداد بنے گی، اور آنے والے وقت میں پھر اتنی محنتوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اور بہت گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اب وقت بہت مختصر رہ گیا ہے. اس لیے میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس فاؤنڈیشن کو اور اس کے چاہنے والوں کو اور اس کے اراکین کو زیادہ سے زیادہ طاقت اور توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ اپنی کامیابی کے منازل کو بہت جلدی طے کر سکے. آخر دعوانا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نور عباس رانا جی آپ آئیے اور جو بھی آپ کہنا چاہیں تھوڑا مختصر میں.
सदर मोहतरम और गौर भाई और सामीन तमाम लोग को सलाम पेश किया जाता है और दरूद पाक से जो है इसका गुजारिश करता हूँ, शुरू करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दोस्तों, आज जो ये प्रोग्राम रखा है विजडम फाउंडेशन ने, इसकी मिसाल जो है वो ना मिली है और ना मिलेगी। इसको तरक्की अता फरमाए, हमारी दुआएं हैं और जज्बात पूरी तरह से जो हैं उनके साथ हैं। नातिक साहब के मुताल्लिक़ मैं यही कहूँगा कि मैं उनकी गोद में खेला हूँ। मेरे दादा और मौलाना मुजफ्फर साहब और मौलाना अली बेगम साहब, मौलाना अनवारुल हसन साहब, मौलाना मुबारक हुसैन साहब, सब लोग एक साथ थे। और 1914 के बाद से जो है मौलाना सिब्त नबी साहब जो थे वो उधर चले गए थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डीन हो गए थे। और चाचा अमीर हैदर को पूरी तारीख़ मालूम है, लेकिन मुझे भी तारीख़ के एतबार से पूरी तरह मालूम है कि क्या क्या नौगामे में क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। नातिक साहब ने जो एम्बेसडर आए थे, ईरानी एम्बेसडर जो आए थे, फ़ारसी में जो सिपासनामा लिखा गया तो वो उनके कलम के ज़रिए लिखा गया। और सबसे पहले फ़ारसी में जो है तारुफ जो कराया उन्होंने, वो एकदम होश उनके उड़ गए, बिल्कुल जैसे ईरान में बैठे हैं वो। उन्हें महसूस हुआ कि ईरानी एम्बेसडर को कि जो बात ईरान में हो रही है वही नौगामा हो रही है। यानी जब इनकलाब आया था तो जब वो तशरीफ़ लाए थे उस वक़्त हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, शोहरत साहब भी ज़िंदा थे, नईम साहब भी ज़िंदा थे और अल्लामा वो सलमान साहब भी ज़िंदा थे और मौलाना अम्मार साहब भी ज़िंदा थे, मौलाना शबील हसन साहब भी ज़िंदा थे। लेकिन सिपाहीनामा जो पेश किया था वो नातिक साहब का लिखा हुआ और नातिक साहब के ही सिपाहीनामे के ज़रिए वो पेश किया गया, अरबी वो फ़ारसी में। और फ़ारसी के एक विद्वान, यानी जो कुछ भी उनके लिए कहना चाहिए वो मिसाल के तौर पे वो हमारे पास अल्फाज ही नहीं हैं जो नातिक साहब के लिए हम अदा करें। खुदा हाफिज़। आएंगे। नातिक साहब का एक शेर मैं सुनाना चाहूँगा जो मेरे जहन में है। सीने पे मेरे नक्शे कदम किसका है, सीने पे मेरे नक्शे कदम किसका है, और रिंदों में भी ये इजलास व हशम किसका है। और वाइज मेरे हाथों के इस सागर को न देख, वाइज मेरे हाथों के इस सागर पे न जा, हाँ ये देख मेरे सर पे अलम किसका है। और इन्हीं अशार के साथ हम इसके इख्तिताम की तरफ चल रहे हैं। इसलिए कि नौगामा सादात ही नहीं, आस पास भी, और जैसे फायक साहब ने फरमाया, मुझे हाजी सुल्तान साहब ने, जब मैं सऊदी अरब में थे तो ये जमजमा कुन फयकून दी थी पढ़ने के लिए। तो गौहर भाई उसका मुताला करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम कितनी अजीम शख्सियत के ज़ेर साया रहे हैं। अरबिक ज़बान में शेर, फ़ारसी ज़बान में शेर, उनकी जो नज़म थे ना गौहर भाई, उस वक्त तक मुझे याद हो गई थी वो, लेकिन अब मैं भूल गया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। जो आज़ादी के ताल्लुक़ से उन्होंने कही थी, वो जो जोश मलियाबादी से किसी भी हालत में उसके हम पल्ला शायरी थी। वो इतनी अजीम शख्सियत थे। यानी डॉक्टर इराक़ रज़ा ज़ैदी को ये कहना, उसने किताब में लिखा है नहीं, जो वाक़या आपने बयान किया है, कि मुझे ये कहा गया कि अगर जो आपको अरबी फ़ारसी ज़बान सीखनी है तो आप क़िबला नातिक साहब से रुजू कीजिए उनसे। और वो आए फिर यहाँ पे, उन्होंने किया। गौर भाई, मैंने 4 मिसरे कल जब मुझसे अली इमरान ने बताया है तो ये शायरी यहाँ हुई ना असल में, तो मैंने सोचा कि ये 4 मिसरे मैंने कहे थे
زمزمہ کن فیکون کے تعلق سے میں وہی پڑھنا چاہ رہا تھا کہ شوق سے جب بھی پڑھی زمزمہ کن فیکون، شوق سے جب بھی پڑھی زمزمہ کن فیکون، ذہن اور دل میں بسی زمزمہ کن فیکون. اور یہ دیکھیے میں دو مصرے بات کہ نطق ناطق سے سخن فہمی کا پایا ہے شعور، نطق ناطق سے سخن فہمی کا پایا ہے شعور، مشعل راہ بنی زمزمہ کن فیکون، بہت اچھا. مشعل راہ بنی زمزمہ کن فیکون. تو ناطق صاحب واقعاً ایک ایسی عظیم اور جلیل القدر قسم کی شخصیت تھے جن کا سایہ دیکھو ہماری تو عمر چونکہ نہیں تھی، ہم نے صرف ان کی زیارت تو کی ہے، باقی حضرت استاد محترم ریاض ہاشم صاحب ریاض سے بہت تذکرے سنے، اور جو بزرگوں کے ساتھ رہا اٹھنا بیٹھنا ان سے بہت کچھ سنا. بہت عظیم شخصیت تھے. اور یہ علی عمران صاحب جو ہیں یہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، خدا اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ابھی تھوڑی دیر پہلے یا 2 منٹ ذرا سی بات وہ ان سے بات ہو رہی تھی حضرت سے، ابھی بات ہو رہی تھی. تو یہ اصل میں ایک بات یہ تھی کہ کچھ ہو نہیں رہا ہے، کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. مطلب ہو بہت کچھ رہا ہے نوگاما سادات میں، لیکن ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. یہ ایک الگ بات ہے. میں نے آپ کے آنے سے پہلے گوھر بھائی ان سے یہ میں نے عرض کیا تھا ان کی خدمت میں کہ ہم نے اپنے اوپر اصل میں دروازے بند کر لیے ہیں سیکھنے کے. اگر ہم سیکھنا شروع کر دیں گے تو ہوتا ہوا دکھائی بھی دینے لگے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جیسے میں اس کو بار بار جو ہے یہ مجھ سے بات کرتا رہتا ہے علی عمران، میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو جو یہ سلسلہ ایک تو بزرگوں سے روشناسی کا، آشنائی کا، یہ تھوڑا سا جو ہے وہ بہت اچھا سلسلہ ہے. اس کے علاوہ نئی نسل کو بھی اس میں شامل کر کے اور ان کے بھی اظہار رائے دو، ان سے بھی بات کرو، ان کو بھی موقع دو، دیکھو کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، حالات کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. اور جب تک ہم یہ والی چیز نہیں کرنے کے، ایک پل بنانا ہے اصل میں بزرگوں کے اور نئی نسل کے بیچ میں، ایک پل تعمیر کرنا ہے. جس دن یہ پل ایک استوار ہو گیا، بن گیا، انشاءاللہ کامیابی مل بھی جائے گی، دکھائی بھی دے گی. فقط والسلام. قرار ہو رہا ہے کہ باضابطہ طور پر اختتام کیا جائے، تو اس کا آغاز اور اختتام میری مجبوری ہے. فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو فاؤنڈیشن کی ترکیب ہے اس کے اعتبار سے مجھے بولنا پڑا، ورنہ تمام اساتذہ موجود ہیں. بہت شکریہ اور آپ کے تشریف آوری کے لیے الہی امین جمیعاً. تو ہم سب شریک ہیں آپ کے ساتھ. بہت شکریہ، سلامت رہے. چلیے